السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین کرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، پچھلے درس میں ہم نے بیوی پر شوہر کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو جانا تھا کہ شوہر کے حقوق میں سے بیوی پہ سب سے بڑا اور عظیم حق اس کی اطاعت ہے، اس کی خدمت ہے، اس کے ساتھ نیکی کاموں میں تعاون ہے، اس کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے نہ نکلے اور اس کی اجازت کے بغیر کسی گھر میں داخل ہونے نہ دے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، بچوں کی صحیح تربیت کرے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، آخر میں ہم نے میاں بیوی ان دونوں کے آپس میں مشترک حق کیا ہے، دونوں کو جو حق ایک ساتھ ادا کرنے، ہم نے جانا کہ وہ ایک دوسرے کو وصیت کرے حق کی اور ایک دوسرے کو نار جہنم سے بچانے کی کوشش کرے۔ اور اسی طرح ہم نے ذکر کیا کہ وہ آپس میں محبت کی فضا کو برقرار رکھے، اور اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے آیا۔ ناظرین کرام، میاں بیوی کے درمیان جو مشترک حق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ صبر کے اخلاق کو اختیار کریں، کہ ان کے پاس صبر ہو اور برداشت کرنے کی صلاحیت ہو۔ اگر بیوی شوہر دونوں اس اخلاق صبر کو اختیار کرتے ہیں اور وہ اذیت پہ صبر کرنے والے بن جاتے ہیں تو ناظرین اکرام، ہماری زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ کیونکہ انسان کی زندگی میں اذیت اور تکلیف کا آنا یہ لازمی بات ہے، اور ہمیں ایک دوسرے سے تکلیف ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات گفتگو میں، بسا اوقات رویے میں، بسا اوقات سلوک میں کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، ایسا کوئی کام ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے صبر کرنے والے بنیں، صبر کو ہم لازم پکڑیں، اس لیے کہ ناظرین اکرام، صبر کے بغیر دنیا میں کوئی شخص نہ کامیاب ہو سکتا ہے، نہ اس کا کوئی کام ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے، اگر کوئی شخص تجارت کر رہا ہو، جب تک وہ صبر نہیں کرے گا، تجارت میں گاہکوں کے رویے پہ صبر کرنا ہوگا، جو خریدنے کے لیے آ رہے ہیں، جو بیچنے کے لیے آ رہے ہیں، یا گھاٹے پر صبر کرنا ہوگا۔ بسا اوقات بازار میں گراوٹ آ جاتی ہے، اس پہ صبر کرنا ہوگا۔ جب دنیا کے امور میں صبر ہے تو دین میں بھی ایسے ہی ہے، کوئی نیکی صبر کے بغیر نہیں ہے۔ آپ وضو کرنا ہے تو آپ کو صبر کرنا ہوگا، آپ کو قرآن پڑھنا ہے تو آپ کو صبر کرنا ہوگا، آپ کو اپنے آپ کو روکنا ہوگا، اپنے آپ کو منانا ہوگا۔ گناہ سے بچنا بھی صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کوئی آدمی گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو اسے بھی صبر کرنا ہوگا۔ یعنی زندگی کے ہر مرحلے میں صبر چاہیے۔ خاص طور پر ناظرین کرام، میاں بیوی کے اس رشتے میں صبر کی ضرورت ہے، اور اگر ایک دوسرے سے تکلیف ہو جاتی ہے تو ہم اس تکلیف کو اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ سورہ فصلت آیت نمبر 34-35 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، کہ اس برائی کو اچھے طریقے سے تم دفع کرو، اچھے طریقے سے تم دور کرو، یعنی برائی کا بدلہ اچھائی کے ذریعے سے دو۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ ظلم کرے، ہم ان کے ساتھ انصاف کریں۔ کوئی ہم سے نفرت کرے، ہم ان سے محبت کریں۔ کوئی ہمیں تکلیف دے تو ہم انہیں راحت پہنچائیں، کوئی ہمیں نقصان کرے تو ہم اس کا نفع کریں، کوئی ہم سے دور ہو جائے ہم اس کے قریب ہوں۔ بہتر طریقہ ہے برائی کو دور کرنے کا وہ یہ باللتی ہی احسن، کہ ہم اسے اچھے طریقے سے دفع کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اگر ہم برائی کو اچھے طریقے سے دور کریں گے تو کیا ہوگا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ جو ہمارے آپسی دشمنی ہے وہ دشمنی ختم ہو کر ہم آپس میں ایک دوسرے کے قریبی دوست بن جائیں گے۔ ولی حمیم کہتے ہیں جو سب سے قریبی گرم جوش دوست ہوتا ہے، ویسے ہمارے رشتے ہو جائیں گے۔ یعنی قرآن یہ ہمیں بہترین ضابطہ دیتا ہے کہ برائی کو ہمیشہ برائی سے ختم نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ برائی کو اچھائی سے ختم کر سکتے ہیں، اور یہ بہت بہترین طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر آپ نے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کیا، آپ نے جو رویہ رکھا، آپ کے اندر آپ کے اخلاق میں صبر تھا، اور آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، برائی کا بدلہ آپ اچھائی سے دیتے تھے۔ آپ نے پتھر مارنے والوں کو بھی دعا دی ہے، آپ نے جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا، آپ نے جب آپ کو اللہ نے طاقت دی، مکہ فتح ہوا، تو آپ نے ان سب کو معاف کر دیا، آپ نے چھوڑ دیا ان کو۔ اور اللہ کے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو تکلیف پہنچانے والا شخص جس سے زندگی بھر آپ کو تکلیف پہنچائی، لیکن جب آپ کو اس سے بدلہ لینے کا وقت ملا
تو آپ نے اسے چھوڑ دیا. یہ آپ کے اخلاق تھے، بلکہ آپ حسن سلوک کے ساتھ ان کے ہاتھ پیش آیا کرتے تھے. اور قرآن کہتا ہے کہ یہ جو طریقہ ہے کہ برائی کو اچھائی سے ختم کرنا اور صبر اختیار کرنا، یہ اسی شخص کے لیے ممکن ہے الا الذین صبروا، جو صبر والے ہیں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، جو بڑی قسمت والا ہے وہی یہ کر سکتا ہے. لہذا ناظرین کرام، خاص طور پر جب دوسروں کے ساتھ ہمیں برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ہے تو میاں بیوی کے رشتے میں ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں، صبر کے دامن کو نہ چھوڑیں. ہم دل میں عزم کریں کہ پریشانی ہوگی لیکن ہم صبر کریں گے اور برداشت کریں گے، دوسرے کو اذیت پہنچانے سے اپنے آپ کو محفوظ کریں گے. اور جو نیت کرتا ہے صبر کے، اللہ اسے صبر دیتا ہے. مشہور روایت بخاری کے حدیث نمبر 1469، اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام: وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعَفِّهُ اللَّهُ، جو پاک دامن ہونا چاہتا ہے، جو عزت کو بچانا چاہتا ہے، اللہ اس کی عزت کو بچاتا ہے. جس کے دل میں نیت ہو، ارادہ ہو، عزم ہو، خواہش ہو نیکی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ کر رکھتا ہے، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اسے پاک دامن بناتا ہے. وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو بے نیاز ہونا چاہتا ہے، محتاجگی سے بچنا چاہتا ہے، اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے. وَمَن يَتَصَبَّرْ یصبرہ اللہ، جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے صبر عطا کر دیتا ہے. اور پھر آگے پیارے رسول نے کہا: وما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، کسی بھی انسان کو صبر سے کشادہ، صبر سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ملا ہے، کیونکہ صبر کے بغیر ناظرین کرام ہمارا کوئی کام دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے. ہم صبر کریں، اور جب یہ صبر ہمیں دے دیا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا کہ ہم صابر بندے ہیں اللہ کے، بیماری پہ صبر، کمزوری پر صبر، فقیری پر صبر، ایک دوسرے سے اذیت پر صبر، نیکی کے کاموں پر صبر، تقدیر کے فیصلے کڑوے ہیں اس پر صبر، نیکی گناہوں سے بچنے کے لیے صبر. اللہ اگر صبر دے دے تو پوری زندگی ہماری بہتر ہو جائے گی ناظرین اکرام. لہٰذا میاں بیوی کا یہ مشترک حق ہے ناظرین اکرام کہ وہ صبر کرنے والے ہوں اور ایک دوسرے کی اذیت کو برداشت کرنے والے ہوں. اس کے بعد ناظرین اکرام ایک اہم مسئلہ ہے کہ جس شخص نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہوں اسے چاہیے کہ اپنی بیویوں کے درمیان عدل کرے، انصاف کرے. آج ناظرین اکرام دو طرح کی غلطیاں ہیں. ایک طرح کی غلطی تو یہ ہے کہ لوگ ایک سے زیادہ شادی کو معیوب سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ گناہ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ شریعت کے خلاف ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب اجازت دے دی تو اللہ کے فیصلے کو کوئی ناپسند نہ کرے کہ یہ حکم غلط ہے، نعوذ باللہ. ایسا شخص اپنے ایمان، اس کا ایمان باقی نہیں رہتا ہے. اور خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کے سب سے بہترین، سب سے اچھے انسان ہیں، آپ نے ایک سے زیادہ نکاح کیے. لہٰذا ایک سے زیادہ نکاح کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ گناہ ہے، نعوذ باللہ، یہ نہ سمجھے کہ انسان کی غلط ہونے کی دلیل ہے، بلکہ جو شخص پاک دامنی کی نیت سے، انصاف کی غرض سے اور نفع پہنچانے کے غرض سے اور دین سیکھنے کی غرض سے نکاح کرتا ہے، ایک سے زیادہ نکاح کرتا ہے، ایسا شخص گنہگار نہیں ہے، برا نہیں ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ نے ہم سب کو اجازت دی ہے کہ جو عدل کر سکتے ہوں وہ اچھے مقصد کے تحت ایک سے زیادہ نکاح کر سکتے ہیں. صحابہ کرام میں سے کتنے ہیں جنہوں نے متعدد نکاح کیے ہیں. لہٰذا یہ پہلی غلطی ہے کہ لوگ ایک سے زیادہ نکاح کو معیوب سمجھتے ہیں، جو کہ عیب نہیں ہے، جو کہ برائی یا گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ جائز اور صحیح عمل ہے اگر وہ عدل کی بنیاد پر ہو، انصاف کی بنیاد پر ہو اور اس کے پاس طاقت ہو جو وہ نکاح کر رہا ہے. اور دوسری غلطی یہ کہ جو نکاح کر رہے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ دوسرا نکاح یا ایک سے زیادہ نکاح کرنے کے لیے شریعت نے کس چیز کا حکم دیا ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک سے زیادہ اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے اندر طاقت ہو اور آپ عدل اور انصاف کر سکتے ہو، آپ کے پاس انصاف کرنے کی صلاحیت ہو. سورہ نساء آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے جو تمہیں مناسب لگے تم نکاح کرو، دو یا تین یا چار نکاح کرو. اگر تمہیں خوف ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم ایک پر اکتفا کر لو. تو نکاح کی اجازت ہی دی گئی ہے اس بنیاد پر کہ انصاف کرنے کی صلاحیت ہو انسان کے پاس. افسوس کر کہنا پڑتا ہے ناظرین اکرام کہ کئی ایک لوگ ہیں
جنہوں نے ایک سے زیادہ نکاح کر لیا اور وہ کسی ایک بیوی کی طرف مائل ہے اور دوسری بیوی کو انہوں نے ایسے کر دیا گویا کہ وہ طلاق شدہ ہے یا گویا کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، اسے پوری طرح سے انہوں نے دور کر دیا، اسے حقوق سے محروم کر دیا اور اس کی کسی حق کو ادا نہیں کر رہے، ایسے لوگ نافرمان ہیں، اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہیں، اور قیامت کے دن ان کی پرسش ہوگی۔ بلکہ حدیث پہ بڑی سخت وعید سنائی گئی ہے، جو ایک سے زیادہ نکاح کرتے ہیں اور انصاف نہیں کرتے، قیامت کے ان کا کیا حشر ہوگا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2133، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كانت له امرأتان فمال الى احداهما، جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف مائل ہو گیا، ایک کی طرف جھک گیا، دوسرے کے حق کو ضائع کر دیا، کہا جاء یوم القیامہ وشقہ مائل، قیامت کے دن وہ آئے گا، اس کا ایک کندھا جھکا ہوا ہوگا، جیسے کسی ایک کندھے کے حصے پر کسی نے وزنی چیز رکھ دی ہو، وزن کی وجہ سے جس طرح ایک حصہ جھک جاتا ہے جسم کا، اسی طرح ایک کندھا اس کا جھکا ہوا ہوگا، جو اس کے لیے شرمندگی، عذاب کا سبب بنے گا، اور سارے محشر میں اس کے لیے رسوائی ہوگی کہ وہ شخص ہے جس نے ایک سے زیادہ نکاح تو کیے لیکن انصاف اس نے نہیں کیا۔ لہٰذا بعض سلف نے کہاں تک وہ انصاف کرتے تھے، کہتے ہیں، جابر بن زید کہتے ہیں، کانت امراتان، کہ میرے دو بیویاں تھیں اور میں ان کے درمیان عدل کرتا تھا، حتیٰ فی القبل، حتیٰ کہ بوسہ دینے کی جب باری آتی تو میں بوسہ دینے میں بھی ان کے درمیان انصاف کرتا تھا۔ اور امام مجاہد کہتے ہیں، کانوا یستحبون ان یعدلوا بین النساء حتیٰ فی الطیب یتطیب لہذہ کما یتطیب لہذہ، سلف یہاں تک مستحب قرار دیتے تھے کہ بیویوں میں اتنا انصاف ہونا چاہیے کہ اگر وہ ایک بیوی کے پاس جاتے ہوئے خوشبو لگا کر جاتا ہے تو پھر اسے دوسری بیوی کے پاس جاتے ہوئے بھی خوشبو لگانا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب خوشبو لگانے کے بارے میں امام مجاہد بن جبر المکی جو کہ تابعی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو معروف مشہور مفسر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کانوا یستحبون، کہ سلف اس بات کو پسند کیا کرتے تھے، مستحب سمجھتے تھے کہ انسان خوشبو بھی لگائے، جب ایک بیوی کے پاس جاتے ہوئے لگاتا ہے، دوسری بیوی کے یہاں جاتے ہوئے بھی اسے خوشبو لگانا چاہیے۔ بلکہ محمد بن سیرین کہتے ہیں، جس کی دو بیویاں ہیں، یکرہ ان یتوضأ فی بیت احداہما دون الاخری، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بات مکروہ اور ناپسندیدہ ہے کہ دو بیویاں ہوں اور ایک انسان صرف ایک بیوی کے گھر میں وضو کرتا ہے، نہیں، وضو بھی کرے تو دونوں کے گھر میں کرے۔ یعنی سلف اتنا اہتمام کرتے تھے، بلکہ بعض نے کہا کہ وہ جب کوئی تربوز مثلا خریدتے گھر کے لیے، ان کی دو بیویاں ہوتی تو وہ تربوز کو ایک ایک کر کے نہیں دیتے، بلکہ دو تربوزوں کے 4 حصے کرتے اور ایک حصہ اس تربوز کا ایک حصہ اس تربوز کا ملا کر دیتے تھے، تاکہ یہ بات نہ ہو کہ 2 تربوز انہوں نے دے دیے، ایک کا تربوز میٹھا ہے اور ایک کا تربوز میٹھا نہیں ہے، تو اسے یہ گمان نہ ہو کہ مجھے ایسا تربوز دے دیا گیا میرے شوہر کی طرف سے جو میٹھا نہیں ہے۔ اس لیے وہ جب لیتے تربوز تو دونوں تربوزوں کو کاٹ کر 4 حصے کر لیتے اور 2 حصے جوڑ جوڑ کر کے وہ دیا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، یہ عدل و انصاف ہے سلف کا، اہل علم کا، اور قرآن مجید اس کا حکم دیتا ہے۔ لہٰذا جنہوں نے ایک سے زیادہ نکاح کیے وہ اللہ سے ڈریں، اپنی دوسری بیوی کا بھی حق ادا کریں جس طرح پہلی بیوی کا حق ادا کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس لیے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان دوسرا نکاح کرتا ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ دوسرے نکاح میں اس کی ذمہ داری بہت زیادہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے حقوق کے ادا کرنے میں کوتاہ ہوتا ہے۔ جب آپ نے نکاح کیا، جس طرح پہلی بیوی کے حقوق ہیں، دوسری بیوی کے بھی حقوق ہیں، اور بعض ہیں جو ایک بیوی کو چھوڑ کر ایک بیوی کے پاس رہ جاتے ہیں، یہ بھی نافرمان ہیں، یہ بھی گنہگار لوگ ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور عدل کرنا چاہیے اگر ہم نے ایک سے زیادہ نکاح کیے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، آئیے بعض احکامات کی طرف ہم چلتے ہیں نکاح کے سلسلے میں جسے ہمیں جان لینا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ناظرین اکرام، محرمات من النساء، کہ ہر عورت سے نکاح مرد کا جائز نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض ایسے رشتے ہیں، بعض ایسے امور ہیں جن کی وجہ سے ایک مرد دوسری عورت سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، اور بقیہ ان کے علاوہ وہ چاہے تو نکاح کر سکتا ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں ناظرین اکرام جس کی وجہ سے مرد پر بعض عورتیں حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک تو نسب ہے، ہمارا خونی رشتہ، دوسرا ہے رضاعت، کہ اگر کسی نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے بچپن میں، جو ابتدائی سال ہوتے ہیں دودھ پینے کے اس میں، یا پھر تیسرا ہوتا ہے شادی کے ذریعے سے، نکاح کے ذریعے سے۔ سب سے پہلے ہم جان لیں کہ جو ہمارے رشتے
نسب کے اعتبار سے ہم پر حرام ہے نکاح کرنا، مردوں پر حرام ہے ان سے نکاح کرنا، وہ 8 ہیں، وہ 7 ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 23 میں، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وحلائل وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے تم پر حرام کیا گیا ہے امہاتکم، تمہاری ماؤں کو، یعنی کن سے نکاح حرام ہے؟ ایک ہے ماں سے، نمبر 2 وبناتکم، اور تمہاری بیٹیوں سے، تیسرا واخواتکم، تمہاری بہنوں سے، چوتھا وعماتکم، تمہاری پھوپھیوں سے، پانچواں خالاتکم، تمہاری خالہ سے، اور چھٹواں وبنات الاخی، تمہاری بھائی کی بیٹیوں سے، اور ساتواں بنات الاختی، تمہاری بہن کی بیٹیوں سے۔ یہ 7 رشتے ہیں ناظرین اکرام جو خونی رشتے ہیں، جن سے نکاح مرد کا نہیں ہو سکتا اور کبھی نہیں ہو سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے اسے حرام کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم یہ جان لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک سے نکاح مرد کے لیے حلال نہیں کیا ہے۔ بعض ایسے رشتے ہیں جن سے انسان کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے۔ یہ 7 رشتے وہ ہیں جو خونی رشتے ہیں۔ اس کے بعد بعض وہ رشتے ہیں ناظرین اکرام جو نکاح کے سبب ہم پر حرام ہو جاتے ہیں، عقد نکاح کے ساتھ، اس کے بعد ہم نکاح نہیں کر سکتے ان سے۔ کون ہے وہ؟ سب سے پہلے ام الزوجہ، جو ہماری بیوی ہے، اس کی والدہ، جسے ہم ساس کہتے ہیں۔ ام الزوجہ سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہمارے اوپر حرام ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری عورتوں کی مائیں۔ ہم نے جیسے ہی نکاح کر لیا کسی عورت سے، اب اس کی جو والدہ ہے وہ ہمارے اوپر حرام ہو چکی ہے، اس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یعنی فرض کیجئے کہ اگر کسی آدمی نے نکاح کیا کسی عورت سے اور پھر طلاق ہو گئی یا وہ عورت مر گئی، تو کیا وہ اس عورت جو مر چکی ہے، طلاق ہو چکی ہے، اس کی والدہ سے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں۔ نمبر 2 زوجۃ الابن، دوسرا ہے کہ بیٹے کی جو بیوی ہے، یعنی جسے ہم بہو کہتے ہیں، اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، کہ تمہارے بیٹوں کی جو بیویاں ہیں، ان بیویوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، لہٰذا بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا زوجۃ الاب، والد کی جو بیوی ہے۔ ایک تو ہماری ماں ہے وہ تو حرام ہے، لیکن اگر ہمارے والد، اللہ نہ کرے، لا قدر اللہ، اگر کسی کے ایسا معاملہ ہے کہ والدہ فوت ہو گئی، فوت ہونے کے بعد والد نے دوسرا نکاح کر لیا، تو پھر جیسے ہی انہوں نے نکاح کر لیا وہ ہمارے اوپر حرام ہے، وہ ہمارے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ ناظرین اکرام یہ 3 قسم کے رشتے ہیں جو عقد سے، کہ جیسے ہی ہم نے قبول کر لیا ایک عورت کو، اس کی ماں ہم پر حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک نے نکاح میں عقد میں قبول کر لیا ایک عورت کو، تو اس شوہر کے والد پر بہو حرام ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح زوجۃ الاب، اور ہمارے والد کی جو بیوی ہے، اگر انہوں نے اور ایک نکاح کیا زندگی میں یا بعد میں، وہ بھی ہمارے اوپر حرام ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو ان سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے والد نے نکاح کیا عورتوں میں سے۔ تو ناظرین اکرام، میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ نسب کے اعتبار سے کون سے رشتے حرام ہیں اور نکاح سے کون سے رشتے حرام ہوتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین اکرام، اگر کوئی شخص عقد نکاح کرتا ہے اور اس کے اپنے بیوی کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، اگر وہ جو عورت نکاح میں آئی ہے، جس سے شوہر نے نکاح کر لی، جس سے نکاح ہوا ہے، اگر اس عورت کی پہلے سے کوئی بیٹی ہو تو وہ بیٹی بھی حرام ہو جاتی ہے جب کوئی انسان اس عورت سے نکاح کر لے۔ مثال کے طور پر کوئی عورت ہے جس کی ایک بیٹی تھی، شوہر فوت ہو گئے، انتقال ہو گئے، اب کسی اور مسلمان نے اس عورت سے نکاح کر لیا اور اس سے اپنے تعلقات اس کے جاری ہے، بیوی شوہر کے تعلقات جاری ہیں، نکاح ہو گیا اور دونوں کا آپس میں تعلق بھی ہو گیا۔ اب یہ جو بیٹی ہے پہلے سے اس بیٹی کے ساتھ اس آدمی کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے بھی حرام کر دیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 23 میں اللہ کہتا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ربیبہ، یعنی وہ بچی، وہ بیٹی جو تمہارے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی تمہاری بیویوں میں سے، یعنی پہلے اس
اس عورت کو بیٹی تھی، اس سے ہم نے نکاح کر لیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اگر تم نے آپس میں رشتہ تعلق قائم کر لیا ہے نکاح کے بعد تو وہ بیٹی تمہارے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام ایک اہم مسئلہ آتا ہے، وہ ہے المحرمات بسبب الرضاع، کہ جس طرح سے کچھ رشتے ہمارے اوپر نکاح کرنا حرام ہے، خونی رشتے، پھر نکاح کے سبب، اسی طرح رضاعت کے سبب بھی ہمارے اوپر کچھ رشتے حرام ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 23 میں کہتا ہے امہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ، کہ تم پر حرام ہے وہ مائیں تمہاری جسے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری بہنیں من الرضاعہ جو رضائی بہنیں ہیں تمہاری، وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہیں۔ ناظرین اکرام مختصر اسے اگر اسے ہم جاننے کی کوشش کریں کہ آخر یہ کیا چیز ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان کا جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ 3 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو رشتہ خون کا ہوتا ہے جیسے ہمارے ماں باپ ہیں، اور دوسرا رشتہ ہے وہ جو عقد سے ہو، جیسے بیوی ہے کہ وہ ہمارا خونی رشتہ تو نہیں لیکن انسان عقد کر کے قبول کر کے اسے اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ تیسرا طریقہ ہے جس سے رشتہ قائم ہوتا ہے وہ رضاعت ہے۔ رضاعت کا معنی یہ ہے کہ کوئی عورت کسی بچے کو یا بچی کو دودھ پلاتی ہے اس کے بچپن میں، تو اس دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ اور اس کے رشتوں کے ساتھ اس بچی کا رشتہ بھی جڑ جاتا ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2645، اللہ کے نبی نے کہا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ دودھ پلانے سے ویسے رشتے حرام اور محترم ہو جاتے ہیں جس طرح نسب کی وجہ سے رشتے حرام یا محترم ہو جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہمارا خون کا رشتہ ہونے سے ہمارے رشتے بنتے ہیں، اسی طرح دودھ پلانے سے وہ رشتے قائم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مختصر اگر یہ کہا جائے تو مختصر یہ کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس نے بچے کو اس کی دودھ پینے کی مدت، یعنی 2 سال جو دودھ پینے کی مدت ہوتی ہے، اس مدت میں بھوک کی وجہ سے بچے کو دودھ پلایا ہو، تو اس عورت پر وہ بچہ اس عورت کے لیے بیٹا بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1452، حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ کان فیما انزل من القرآن 10 رضاعات معلومات یحرمن ثم نسخ ب5 معلومات، کہ 5 مرتبہ اگر بچہ کسی عورت سے دودھ پی لیتا ہے بھوک کی وجہ سے اور وہ رضاعت کی مدت میں ہو، یعنی 2 سال کے اندر کی مدت ہو، تو پھر یہ سارے رشتے قائم ہو جاتے ہیں جو رشتے کے ناظرین اکرام خون سے قائم ہو جاتے ہیں۔ یعنی دودھ پلانی وہ عورت اس کی ماں ہے، اور اس عورت کا جو شوہر ہے وہ بچے کے لیے والد کے درجے میں ہے، اور اس سے اگر اس کے بچے ہیں پہلے سے تو وہ بھائی بہن ہیں۔ یہ سارے رشتے گویا کہ جس عورت نے دودھ پلایا ہے کسی بچے کو، اس بچے کے اوپر حرام ہے کہ وہ دودھ پلانے والی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ رضائی ماں ہے، اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ رضائی بہن ہے، اس عورت کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کی رضائی خالہ ہے، اسی طرح وہ اپنے اس عورت کے شوہر کے بہن سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ رضائی پھپھو ہے، اور اسی طرح اگر اس رضائی بھائی کی بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، تو ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ رضائی بھائی کے بچے ہیں یا رضائی بہن کے بچے ہیں۔ یعنی جو 7 رشتے میں نے بتائے، ماں، بیٹی، پھپھو، خالہ اور بہن کی بیٹیاں اور بھائی کی بیٹیاں، یہ جو 7 رشتے ہیں، اسی طرح دودھ پلانے والی عورت سے بھی یہ 7 رشتے قائم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی رضائی ان 7 رشتوں میں سے کسی رشتے میں نکاح کرے۔ تو ناظرین کرام، مختصر میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ رضاعت سے بھی یہ رشتے ثابت ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان رشتوں کا خیال کیا جائے گا۔ اسی طرح ناظرین کرام، کچھ رشتے ہیں جن سے نکاح جائز نہیں ہے، لیکن یہ جو حرام ہونا ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، موقت ہے۔ جو ابھی تک آپ نے سنا ہمیشہ کے لیے نکاح ان سے حرام ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے رشتے ہیں جن سے نکاح کچھ خاص مدت اس شرط تک نہیں ہو سکتا، اگر وہ شرط پوری ہو جائے یا سبب زائل ہو جائے تو وہ نکاح ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال سے ہم سمجھیں گے اس کو، سب سے پہلے کہ 2 بہنوں سے ایک ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، 2 بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، یعنی جب تک ایک ساتھ آدمی رکھنا چاہے گا تب تک نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک فوت ہو گئی
پھر دوسرے سے نکاح کر لیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک ساتھ دو بہنوں کو نہیں رکھ سکتے نکاح میں، دونوں کو ایک ساتھ رکھنا حرام ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 23 میں اللہ کہتا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيَيْنِ کہ یہ حرام ہے تمہارے اوپر کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرو۔ تو ناظرین اکرام اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ساتھ رکھنا حرام ہے، لیکن ایک ساتھ اگر نہ ہو تو یہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے نکاح کیا ہے تو اس کی جو بہن ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اس کی ساس کی طرح، ایسا نہیں ہے۔ جو انسان کی بیوی ہے اس کی جو بہن ہے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے۔ کب تک حرام ہے؟ جب تک وہ ایک ساتھ ان کو رکھے۔ اگر وہ فوت ہو جاتی ہے، انتقال کر جاتی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، ایک ساتھ آپ نے نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ ام کلثوم آپ نے جو نکاح کیا ہے وہ ایک کے بعد دیگر ایک نکاح کیا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایک ساتھ انہیں نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حرام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے حرام کیا ہے۔ اور دوسرا موقت حرام، یعنی جو ہمیشہ کے لیے نہیں لیکن جب تک وہ سبب ہے حرام ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انسان ایک عورت سے اور اس کی خالہ سے یا اس کی پھپھو سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ بیک وقت کوئی آدمی نکاح کرنا چاہے، کسی عورت کا نکاح کا پیغام اسے دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں تم سے نکاح کروں گا اور تمہاری پھوپھی سے یا تمہاری خالہ سے، تو یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جب تک ایک ساتھ انہیں رکھتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ اگر وہ عورت مر جاتی ہے، مرنے کے بعد اگر وہ جو پہلے اس کی بیوی تھی جو مر چکی ہے اس کی پھپھو سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن ایک ساتھ انہیں نکاح میں نہیں رکھ سکتا ہے، جیسا کہ حدیث ہے بخاری کے حدیث نمبر 5108۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجمع بین المرأة وعمتها کہ عورت کو اس کی پھوپھی کے ساتھ ملا کر نکاح میں نہیں رکھا جائے گا، وہ بین المرأة وخالتها اور عورت کو اس کی خالہ کے ساتھ ملا کر نکاح میں نہیں رکھا جائے گا۔ تو جس طرح دو بہنوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے، جس طرح سے اسی طرح سے عورت اور اس کی پھوپھی کو، عورت اور اس کی خالہ کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ بھی موقت طور پر حرام ہے، ہمیشہ کے لیے جب تک ایک ساتھ رکھنا چاہے تب تک وہ حرام ہے۔ تیسرا ایک اہم مسئلہ جو حرام ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شادی شدہ عورت ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے، جب تک وہ کسی کے ساتھ شادی کے بندھن میں ہے، نکاح کے بندھن میں، وہ حرام ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 24 میں اللہ کہتے ہیں والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کہ وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں وہ ہمارے اوپر حرام ہیں۔ ناظرین کرام بڑے افسوس کا کہنا پڑتا ہے کہ آج ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کسی ایسی عورت سے نکاح کرتے ہیں جو پہلے سے کسی کی نکاح موجود ہے، اسے لے کر کے بھاگ گئے، ورغلا کر لے گئے، بہلا پھسلا کر لے گئے، یا عورت چلی گئی کسی مرد کو لے کر کے، وہ جب پہلے سے کسی کی نکاح میں، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے اس کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جس طرح سے دو بہنوں کا نکاح آپس میں نہیں، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا ملا کر، جس طرح خالہ اور عورت کو ملا کر ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے، پھوپھی اور عورت کو ملا کر ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اسی طرح شادی شدہ عورت کو بھی ہم نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ وہ پہلے سے کسی عقد میں ہے، پہلے سے وہ کسی اور کی ہے، تو ایک ساتھ وہ دو لوگوں کی نکاح میں نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے واضح طور پر بیان فرمایا والمحصنات من النساء کہ وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ ناظرین اکرام لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو شادی شدہ عورتوں کے پیچھے ہیں، جن کے پہلے سے نکاح ہے، اولاد ہے، خوشحال ہیں، وہ ان کا آباد گھر ہے، اس گھر کو نہ توڑیں، اس گھر کو برباد نہ کریں، اس گھر کو خراب نہ کریں، ان کے رشتوں کو آپس میں نہ توڑیں۔ وہ شادی شدہ ہے، ہاں اگر شوہر اس کا مر گیا، انتقال ہو گیا، عدت پوری ہو گئی تو انہیں نکاح کر سکتے، لیکن وہ کسی کے نکاح میں ہے، ہمارا نکاح ان سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور چوتھا جو موقت طور پر ہمارے لیے حرام ہے وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی مطلقۃ ثلاثا کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کو طلاق دیتا ہے، طلاق کے حوالے سے ناظرین اکرام تفصیل ہمارے سامنے آئے گی، ہمارے سامنے تو اس کی تفصیل بیان ہوگی کہ اگر کوئی آدمی طلاق دے دیتا ہے اور طلاق دینے کے بعد وہ کسی اور سے یہ کہتا ہے
کہ تم اسے میرے لیے حلال کرو، 3 طلاق جسے کہتے 3 طلاق کا مسئلہ، تو یہ جو نکاح ہے یہ نکاح صحیح نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی کے لیے حلال کرنے کے لیے نکاح کرے، تو یہ نکاح صحیح نکاح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے کیا جائے دونوں پر لعنت کی، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2076، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ نمبر 5 ناظرین اکرام، جس سے نکاح ہمارے لیے موقت حرام ہے، ایک مدت تک حرام ہے جب تک وہ عذر سبب زائل نہ ہو جائے، وہ یہ ہے کہ شرک کرنے والی عورت، کہ اگر کوئی عورت مشرکہ ہے، مشرکہ سے مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ شرک کی حالت میں ہے۔ اگر وہ ایمان لے آئے تو نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ اس طرح بہن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس طرح مشرکہ سے ہمیشہ کے لیے حرام ہے، نہیں۔ یہ جو رشتے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ ایسے عقد ہیں کہ ان کے نکاح ہونا ممکن ہے، لیکن مدت کے اس سبب کے زائل ہونے کے بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اللہ کہتا ہے مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو، کب تک؟ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، یعنی جب تک وہ ایمان میں نہیں ہے تب تک نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ایمان لے آتی ہیں تو پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ بھی یہ خاص مدت تک کے لیے حرام ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، اگر کوئی آدمی 4 سے زیادہ نکاح کر لے تو اس کے بعد 5واں نکاح اس کا نہیں ہوگا جب تک وہ 4 موجود ہیں۔ ہاں، 4 میں سے ایک کا انتقال ہو گیا یا ایک کو طلاق پڑ گئی، اس کے بعد وہ نکاح کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن بیک وقت صرف 4 ہو سکتی ہے، 5 نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، سورہ نساء آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ جو اجازت دی ہے وہ 4 کی ہے، لہٰذا 5واں نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے بھی معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں ناظرین اکرام، کسی کے پہلے سے کئی بیوی آئے اور دوسری جگہوں پر جا کر اس نے اور بھی نکاح کر لی، نکاح وہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک ساتھ آپ عقد میں صرف 4 عورتوں کو رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان لانے والے تھے اگر ان کی 4 سے زیادہ بیویاں تھیں تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیا کہ وہ 4 کو اپنے پاس رکھ کر بقیہ جو عورتیں ہیں انہیں وہ طلاق دے دیں، انہیں الگ کر لیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ چند رشتے تھے، چند ایسے عورتیں ہیں جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے نہیں لیکن موقت ہمارے اوپر حرام ہے، جب تک وہ سبب باقی رہے گا تب تک حرام ہے، وہ سبب ختم ہو گیا تو ان سے نکاح جائز ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام، خواتین پر کن لوگوں سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے؟ جن کے سامنے وہ زینت کا اظہار کر سکتی ہے، جن سے پردہ نہیں ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 31 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کے لیے بھی رشتوں کا ذکر کیا ہے۔ کیا رشتے ہیں؟ سب سے پہلے جن سے عورت کا نکاح کبھی نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہے، اور جن سے پردہ نہیں ہے عورت کا، وہ اس کے والد ہیں، دادا ہیں، جو اس کے اوپر کی طرف جائیں گے، تو ان سے نہ نکاح ہو سکتا ہے، اور جن سے پردہ کرنا عورت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ دوسرا ابنا، بیٹے ہیں، بیٹے پھر بیٹے کے بیٹے، اس طرح سے نیچے کی طرف چلے جائیں، ان سے نہ نکاح ہو سکتا ہے اور ان سے پردہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اور تیسرا اخوانہن، بھائی ہیں، بھائیوں سے یہ پردہ نہیں ہے اور ان سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ چوتھا بھائیوں کے بچے ہیں، بھائیوں کے بچے ہیں اور ان سے بھی عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے بہنوں کے جو بچے ہیں۔ اور پانچواں خالو ہیں، اور اسی طرح سے العم، ماموں ہیں، اور جو چچا ہیں، ان دونوں سے نکاح نہیں ہو سکتا اور ان سے پردہ بھی نہیں۔ العم جسے کہا جاتا ہے، چچا، اور الخال، ماموں، ان دونوں سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا اور ان سے پردہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے پوری صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، خواتین کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ وہ کن سے ان کا پردہ ضروری نہیں ہے اور کن سے ان کا نکاح ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے غور کیا ناظرین اکرام، جو قریبی رشتہ ہے، بہت زیادہ قریبی رشتہ، ایک تو ماں باپ ہے، اور دوسرا اولاد ہے، اور تیسرا بھائی بہن ہے، اور چوتھا والد کے بھائی ہیں، چچا، اور والدہ کے بھائی ہیں ماموں، اور والد کی بہن ہے پھوپھی، اور والدہ کی بہن ہے خالہ۔ یہ انسان کے بالکل قریبی رشتے ہیں، محرمات ہیں، کہ مرد بھی ان سے نکاح نہیں کر سکتا ہے اور عورت بھی ان سے نکاح نہیں کر سکتی، یعنی مرد ہو تو وہ عورت سے اور عورت ہو تو مرد سے۔ ان رشتوں میں کہ کوئی آدمی اپنی پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح عورت اپنے چچا سے نکاح نہیں کر سکتی ہے۔
جس طرح مرد خالہ سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، اسی طرح عورت اپنے ماموں سے نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ ناظرین اکرام محرمات ہیں عورت کے لیے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور یہ اس کے لیے ان کے سامنے پردہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ناظرین اکرام جب نکاح کی بات ہے، جب نکاح کی بات ہو، اس کے احکام کی بات ہو، تو ناظرین اکرام ایک اہم بات ہے جو ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے۔ وہ بات یہ ہے ناظرین اکرام کہ نکاح ایک عبادت ہے، نکاح ایک سنت ہے۔ اس نکاح کو صحیح طور پر ادا کرنا، صحیح طور پر اسے انجام دینا ایک مومن کا فریضہ ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ اس عبادت کو، اس سنت کو لوگوں نے ضائع کیا ہے اور اس میں ایسی چیزیں داخل ہو گئی ہیں جن کے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ہم نکاح کا صحیح طریقہ لوگوں کے سامنے رکھیں، اس کا تعارف پیش کریں، اس کی اہمیت لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور عملی طور پر ہم خود اس نکاح کو صحیح طور پر کریں۔ ناظرین اکرام بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مال و دولت دیے، ان کے پاس پیسے کی فراوانی ہے، آسانی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نکاح کریں تو پھر کسی طرح کی پابندی ان پر نہ ہو۔ انہیں جان لینا چاہیے کہ دنیا کوئی بھی انسان ہو، شریعت سب کے لیے ایک ہے، شریعت کی پابندی سب پر ہے، اسی لیے مکلف ہیں ہم سب۔ شریعت کی پابندیاں ہمارے اوپر جب تک ہم زندگی میں ہیں، جب تک ہم سانس لے رہے ہیں۔ ناظرین اکرام لہٰذا چاہے کوئی مالدار ہو، چاہے کوئی آدمی کسی قدر اونچائی پر پہنچ چکا ہو، اسے چاہیے کہ اس فریضے کو یاد رکھیں۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں جب آپ کو سادہ نکاح بہت کم دیکھنے کو ملیں گے، شادیوں کو لوگوں نے ایسی شکل دے دی ہے گویا کہ وہ ایک کوئی تفریح ہو، گویا کہ وہ ایک لوگوں کے لیے کوئی مذاق ہو، یا لوگوں کے لیے دل بہلانے کی کوئی چیز ہو۔ ایک عبادت ہے، خوشی کا موقع ہے یقیناً، مسرت کا موقع ہے یقیناً، لیکن یہ خوشی اور یہ مسرت یہ شریعت کے حدود میں ہونا چاہیے، اس سے باہر ہو کر کے کہ جس سے معلوم نہ پڑ رہا ہو کہ یہ مسلمان کی شادی ہے، آیا یہ مشرک کی شادی ہے، آیا کس مذہب کی شادی ہے۔ جب اس طرح سے امتیاز ختم ہو جائے تو ہمیں جان لینا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو بھی شخص کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد حدیث نمبر 4031 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث کا ظاہر تو یہ بتاتا ہے کہ یہ کفر ہے، تو اس سے خطرناک ہی معلوم پڑتی، کم از کم یہ درجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ مسلمان غیر مسلموں کی مشابہت نہیں کرتا ہے، ان کے طریقے وہ اختیار نہیں کرتا ہے۔ مسلمانوں کو آپ دیکھ رہے ہیں نکاح سے پہلے سب پیلے رنگ کا لباس پہنے ہوئے ہیں، پھول لگائے ہوئے، کیوں؟ کیونکہ یہ ہلدی کی رسم ہے۔ کہ اسلام میں ہلدی کی کوئی رسم ہے؟ کہ اسلام میں یہ رسم موجود ہے؟ یہ غیر مسلموں سے لیا گیا طریقہ ہے، غیر مسلموں سے لی گئی تہذیب ہے، یہ اہل ایمان کی یہ تہذیب نہیں ہے۔ اور اسی طرح بے حیائی، بے پردگی کہ دلہن کو اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ شامل کر کے اس عورت کو جو بیوی ہونے والی ہے، شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی حفاظت کرے، نیکی کا حکم دے، خود اس کے ساتھ بے پردگی کے اندر شریک ہوتا ہے، اسے لے کر کے لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ناظرین اکرام اس کی ویڈیوگرافی بھی، عورت کی ویڈیوگرافی مرد کر رہا ہے اور وہ تصویریں بھی اس کی لے رہا ہے۔ ناظرین اکرام یہ بے حیائی، یہ نافرمانی، آپ سوچئے جس نکاح کی بنیاد اس پر پڑ رہی ہو، بس اللہ ہی خیر کرے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے ناظرین کہ ہم اپنی اس نکاح کو، جس سے ہماری زندگی کی ایک نئی شروعات ہوتی ہے، سنت کے مطابق کریں، خیر کے ساتھ کریں، عافیت کے ساتھ کریں، اس طرح سے کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو اور لوگوں کو معلوم پڑے کہ اسلام میں نکاح آسان ہے، زنا کو مشکل کیا جائے، اور یہ جو دوسرے حرام طریقے انہیں مشکل کر دیا جائے، شادی کو آسان کیا جائے۔ اب اس کے برخلاف شادی کو مشکل کر دیا گیا، اتنا خرچ ہے، اتنے اخراجات ہیں، اتنے اس میں رسم و رواج ہیں، اور اس میں ایسے امور رکھ دیے گئے کہ انسان کے لیے بے حیائی آسان ہے، یہ مشکل ہے۔ جبکہ اس کے برخلاف ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نکاح کو آسان سے آسان ترین طور پر پیش کریں، اور ہم گناہ کے راستے کو مشکل بنا کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اور آپ کے اصحاب کے نکاح بڑی سادگی کے ساتھ ہوا کرتے تھے ناظرین اکرام، لہٰذا ہمیں اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین اکرام، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5871، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1425۔
حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اصحاب بھی موجود تھے، ایک خاتون جو پردے کے اہتمام کے ساتھ تھی. تو اس خاتون کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروانے کی نیت کی کہ اس خاتون کا نکاح کروایا جائے. تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر کے کہا اللہ کے نبی اس خاتون کا نکاح مجھ سے آپ کر دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس صحابی سے عندک شیء تصدقها، کیا آپ کے پاس کوئی چیز ہے جس سے آپ ان کا مہر دے سکیں، کیونکہ نکاح میں مہر دینا ہوتا ہے. تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی نہیں، میرے پاس مہر نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ نے کہا جا دیکھو، غور کرو. تو وہ گھر گئے، گھر جانے کے بعد پھر واپس آ گئے. وہ خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نیت سے آئی کہ ان کا نکاح کروا دیا جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت سارے کام، آپ بہت سارے امور انجام دی، ان میں سے یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام نکاح بھی کرواتے تھے، اور اپنے صحابہ میں سے جو نکاح کے قابل ہو چکے ہیں اللہ کے نبی انہیں نکاح کی ترغیب بھی دیتے تھے، اور آپ نے نکاح کروایا بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا جاؤ گھر میں دیکھو. وہ گئے، گھر میں دیکھنے کے بعد واپس آئے اور کہا اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان وجدت شیئا، آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ نے کہا جاؤ اذهب فلتمس ولو خاتما من حدید، کہا جاؤ تلاش کرو اگرچہ کہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو. لوہے کی انگوٹھی ہے تو کہا وہی لے کر کیا اسی کو مہر بنا کر میں نکاح کر دوں گا. وہ گئے اور واپس آئے، کہا اللہ کے نبی واللہ ولا خاتم من حدید، اللہ کے نبی لوہے کی انگوٹھی بھی، لوہے کی، سونا چاندی نہیں، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. کہا پھر مہر تو دینا ہے، سنت کے مطابق نکاح کرنا، مہر دینا ہے. کہا وعلیہ ازار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کہ میں ان کو اپنی ازار دے دوں گا. ازار جو انسان باندھتا ہے اپنے جسم کو، کہا اللہ کے نبی ازار دے دوں گا. اوپر اوڑھنے کے لیے چادر نہیں تھی، ازار تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اپنا ازار جو تم نے باندھا ہوا ہے کمر سے، اگر تم اسے ازار دے دو گے تو تمہارے پاس کپڑا نہیں بچے گا. اگر تم پہن لو گے تو اس کے پاس کپڑا نہیں بچے گا. یعنی ازار کیسے مہر میں دیں گے کہ ایک ازار ہے، صحابی کے پاس اوپر اڑنے کے لیے چادر بھی نہیں ہے. کہا اگر وہ بھی دے دو گے تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے انہیں جواب دیا کہ اگر دے دو گے تمہارے پاس کیا رہے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی کنارے ہو گئے، جا کر کے وہ خاموش بیٹھ گئے. اور پھر صحابی کہتے ہیں فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مولیا، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ایک طرف ہو کر کے بیٹھ گئے. ان کے پاس کچھ نہیں تھا مہر دینے کے لیے، لیکن نکاح کی خواہش تھی ان کے پاس، اور ان کی نکاح کے وہ قابل تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ وہ پیٹ پھیر کر کے جا رہے ہیں. مجلس ختم ہو گئی اور وہ اٹھ کر کے جا رہے ہیں، پیٹ پھیر کر کے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے انہیں دوبارہ بلایا. بلا کر کے آپ نے کہا ماذا معک من القرآن، کہا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے. کہا اللہ کے نبی میں فلاں فلاں صورت مجھے یاد ہے، اور انہوں نے گنائی صورتیں، کہا کہ مجھے اتنی صورتیں یاد ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارا نکاح اس عورت سے کرتا ہوں، اس قرآن کے عوض جو تمہارے سینے میں ہے تم اسے نکاح کے بعد سکھا دو گے، یہی تمہارا مہر ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں ناظرین کرام کہ عہد نبوت میں نکاح کیسا ہے کہ نہ اس شخص کے رشتہ دار وہاں موجود ہیں، نہ وہاں ڈھول تاشے موجود ہیں، نہ وہاں پر بے پردگی موجود ہے. وہاں پر نکاح کرنے والا جوڑا ہے، رضامندی ہے، اللہ کے نبی ہیں، صحابہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح کر رہے ہیں. کس بات پر نکاح کر رہے ہیں؟ چونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ میں تمہارا نکاح اس سے کرتا ہوں جو تمہارے پاس قرآن ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس عورت کو بھی، اپنی بیوی کو بھی تم وہ قرآن یاد کروا دو، یہی تمہارا مہر ہے. یعنی مہر دینے کے لیے کوئی محسوس چیز نہیں، بلکہ معنوی جو قرآن ہے، جو سینے میں محفوظ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عوض صحابیہ کا نکاح ان سے کر دیا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح ہوتے تھے. ناظرین کرام کتنے آسان ہیں، کتنے میسر ہیں کہ مسجد میں وہ نکاح بھی ہو گیا اور وہ صحابی خوشی خوشی لوٹ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو اس پر مکمل کر لیا. اسی طرح ناظرین کرام ایک اہم مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے، شریعت ہم سب کو حکم دیتی ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں. اور گناہ ہر گناہ ایک درجے میں نہیں ہوتا. بعض گناہ خطرناک ہیں اور بعض گناہ بعض شکلوں میں اور خطرناک ہو جاتے ہیں.
ہم سب کو حکم دیا گیا ہے زندگی میں اس چیز کے ہم پابند نہیں کریں ناظرین اکرام کہ کبھی انسان کو میاں بیوی کے درمیان جا کر کے ان کے رشتے کو خراب نہیں کرنا چاہیے، ان کے رشتے کو توڑنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مومن کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے رشتے آپس میں مضبوط ہو، میاں بیوی کے رشتے مضبوط ہوں، یہ اس کی خواہش ہوتی ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اس گناہ سے بچے کہ وہ داخل ہو میاں بیوی کے درمیان تفریق کا سبب بنے، کوئی شوہر کو بھڑکائے، کوئی عورت کو بھڑکائے اور ورغلائے اور ایک دوسرے کے عیب ان کے سامنے رکھے اور گناہ ان کے چن چن کر کے انہیں بتائے، یہ طریقہ ناظرین اکرام زندگی میں کبھی مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے سبب کسی کا گھر برباد ہو، اس کا گھر ٹوٹے۔ چغل خوری حرام ہے، اگر وہ چغل خوری میاں بیوی کے درمیان ہو تو یہ اور بری بلا ہے، بری مصیبت ہے۔ غیبت حرام ہے اور میاں بیوی کے درمیان تفریق کے لیے غیبت کی جائے تو یہ اس سے بھی برا ہے، اس سے بھی زیادہ قبیح ہے، اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، کیونکہ ناظرین اکرام میاں بیوی کا رشتہ ان دونوں کی سلامتی گھر کی سلامتی ہے، گھروں کی سلامتی خاندان کی سلامتی ہے، خاندان کی سلامتی پورے معاشرے کی سلامتی ہے۔ اگر یہ دو افراد آپس میں ٹوٹ گئے تو پورا گھر بکھر جائے گا، خاندان بکھر جائے گا، سماج بکھر جائے گا، اور نہ جانے کتنے گناہ، کتنی مصیبتیں فتنے جنم لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو گئی۔ آپ اپنے سماج میں غور کر کے دیکھیے، شادی شدہ تھے، آپس میں ان کی تفریق ہو گئی، الگ الگ ہو گئے، لوگوں نے بھڑکایا، ورغلایا، غلط فیصلہ لے کر کے بغیر کسی شرعی عذر کے الگ الگ ہو گئے۔ اب الگ ہونے کے بعد عدالتوں کے چکر ہیں، پولیس اسٹیشنوں کے چکر ہیں، اور گنڈے موالیوں کے سامنے بیٹھنا ہے، ان کے غلط فیصلے ہیں، دباؤ ہے، مار پیٹ ہے، گالی گلوچ ہے، ایک دوسرے سے دشمنی ہے، جادو ہے، بچے، ان کے بچوں کی تربیت نہیں، بچے آوارہ ہو گئے، بچیاں آوارہ ہو گئیں، ان کا علاج کرانے والا نہیں، انہیں تعلیم دینے والا نہیں، انہیں لباس پہنانے والا نہیں، ان دونوں کا سکون غارت ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس کتنے نہ جانی مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں اور خیر ختم ہو جاتا ہے ناظرین اکرام۔ بلکہ انسان کی عبادتوں کا کیا حال ہوگا جب وہ اتنی بڑی پریشانی سے گزر رہا ہو، اس کی عبادتوں کا کیا حال ہوگا؟ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو داؤد کی حدیث نمبر 2175، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، کہا لیس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سیدها، آپ نے کہا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنی عورت کو بھڑکاتا ہے اس کے شوہر کے خلاف، کیسے اسے دھوکہ دیتا ہے اور اسے اس کے شوہر کے عیبوں کو اس کے سامنے بیان کرتا ہے، یا پھر دوسرے مرد کی خوبیاں، اس کے کمالات کو بیان کرتا ہے تاکہ اس عورت کے دل میں اپنے شوہر کے بارے میں نفرت آ جائے۔ آپ نے کہا ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکاتا ہو، ورغلاتا ہو۔ یہ گناہ ہے ناظرین اکرام، یہ حرام ہے کہ جب غیبت جائز نہیں تو میاں بیوی کے درمیان داخل ہو کر غیبت نہ ہو، ان کے معاملات کو خراب نہ کیا جائے، اور ہم زندگی میں اس چیز کا ہمیشہ خیال کریں کہ ہمارے سبب میاں بیوی کے رشتے میں کوئی دراڑ نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، بلکہ ہم میاں بیوی کے رشتوں کو جوڑنے والے بنے، ہمارے سبب رشتے جڑتے ہوں، یہ ہماری صفت ہونا چاہیے۔ ایسے بھی واقعات ہوتا ناظرین اکرام، بسا اوقات ماں جو بد اخلاق ہوتی ہے، جاہل ہوتی ہے، وہ اپنی بیٹی کو بھڑکاتی ہے اسی کے شوہر کے خلاف اور اسے گھر بلا لیتی ہے اور اس کا رشتہ ختم ہو جائے۔ کتنے واقعات ہم سنتے، کتنے واقعات آپ دیکھتے ہیں۔ بسا اوقات ماں دخل دیتی ہے اور اپنے بیٹے کو ورغلاتی ہے، بھڑکاتی ہے اور طلاق دینے کی طرف اسے مائل کرتی ہے، اور طلاق دے دی جاتی ہے اور رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور گھر بکھر جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہمیں جان لینا چاہیے کہ میاں بیوی کا رشتہ بڑا ہی اہم ہے اور اس کا ٹوٹنا بہت بڑا نقصان ہے، اس کا باقی رہنا بہت بڑا خیر ہے۔ اس کو باقی رہنے دیا جائے اور ان کے درمیان داخل ہو کر انہیں نہ بھڑکایا جائے، نہ ورغلایا جائے، ان کی کمیوں کو، ان کے عیبوں کو پر پردہ ڈال کر ایک دوسرے کے لیے انہیں مزین کر کے پیش کیا جائے ناظرین اکرام، تاکہ رشتہ مضبوط ہو، تاکہ یہ بہتر سے بہتر رشتہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں، میری شریعت کے راستے پر نہیں، میری ہدایت کی راہ پر نہیں، جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکاتا ہو۔ ناظرین اکرام، ایک اہم واقعہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا، جس میں ہمارے لیے بہت سارے فوائد اور عبرتیں ہیں، جس سے بیوی شوہر کو، حتیٰ کہ اس کے گھر والوں کو کس طرح سے ان معاملات کو دیکھنا چاہیے، میاں بیوی کے معاملات میں داخل ہونا چاہیے، بہت سارے آداب کا ہمیں علم ہوتا ہے ناظرین اکرام۔ یہ حدیث ہے بخاری، حدیث نمبر 3703،
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر گئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی بیٹی ہیں، اللہ کے نبی ان کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں تھے، اور وہ قیلولہ کا وقت تھا۔ قیلولہ کا وقت دوپہر کے وقت آرام کا جو وقت ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر گئے تو وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا این ابن عمی، این ابن عمی کی، کہا کہ تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں، یعنی تمہارے شوہر، اور شوہر کے لیے انہوں نے اس لفظ کا استعمال کیا کہ وہ تمہارے چچا کا بیٹا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے الفاظ یہ اصل میں دل میں محبت کو پیدا کرنے کے لیے تھے۔ آپ نے کہا تمہارے چچا کا بیٹا کہاں ہے، یعنی تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کان بینی و بینہ شیء، میری ان کے درمیان کوئی بات ہو گئی جس کی وجہ سے ناراضگی ہوئی اور وہ یہاں سے نکل گئے اور میرے پاس قیلولہ کرنے کے لیے نہیں رکے۔ اسے پتہ چلتا ناظرین اکرام کہ دنیا کا کوئی بھی جوڑا ہو، جب حضرت علی اور فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو عشر مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ان کے اور ان کی بیوی کے درمیان کوئی بات ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے ناظرین اکرام کہ ہر رشتہ ایسا ہی ہے۔ اتنا پاکیزہ گھرانہ، صحابہ آل بیت میں سے ہیں یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ واقعہ پیش آیا، دونوں کے درمیان کوئی بات ہو گئی، ناراضگی ہو گئی۔ ناراضگی ہونے کے بعد کیا کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ؟ وہ نکل گئے، وہاں سے گھر سے نکل گئے۔ اسے پتہ چلتا ناظرین اکرام کہ انسان کو غصے کی حالت میں بولتے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ وہ فوراً اپنی جگہ کو بدل لے۔ اس لیے حدیث میں ترغیب دی گئی اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، وضو کر لے، آرام کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ غصے کی حالت میں آدمی اگر اسی جگہ پر باقی ہے، بول رہا ہے، بولتے بولتے ہو سکتا ہے اس کا ہاتھ اور وہ اس کا جسم بھی اسے ورغلا کر کے وہ آگے کی طرف چلا جائے اور وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس پر اسے افسوس ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھیے کہ مسئلہ ہو گیا تو وہ گھر سے چلے گئے، وہاں سے باہر چلے گئے۔ کیوں؟ تاکہ اور کوئی بڑی پریشانی کا سبب نہ ہو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فقہ ہے، یہ سمجھ ہے۔ اسے علماء کہتے ہیں کہ جب انسان کو یہ معلوم ہے کہ اس بیٹھک میں، اس جگہ پر میرے لیے ایسی چیزیں موجود ہیں جس سے مجھے پریشانی ہو سکتی ہے، مجھے غصہ آ سکتا ہے، اسے چاہیے کہ پہلے ہی سے اسے دور رہے۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ یہاں بیٹھک کریں گے، آپ کے لیے پریشانی کا سبب ہے، یا ایسا کوئی موضوع چھڑ گیا ہے جس موضوع پر آپ بات نہیں کرنا چاہتے، جس پر آپ نہیں سننا چاہتے، تو آپ کے لیے ادب یہ ہے کہ آپ پہلے ہی سے اٹھ جائیں، احترام کے ساتھ آپ چلے جائیں، تاکہ نہ سننے کا موقع ملے، نہ بیٹھنے کا موقع ملے، نہ آپ کو پریشانی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چلے گئے، کیوں؟ کیونکہ اگر وہیں پر رہتے تو مسائل بڑھ جائیں گے۔ وہاں پر قیلولہ نہیں کیا انہوں نے۔ کہاں گئے؟ کہتے ہیں حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے ایک آدمی سے کہا انظر این ہوا، کہا کہ جاؤ دیکھو کہاں ہیں وہ، کہاں ہیں علی، تلاش کرو انہیں۔ فجاء، تو وہ شخص گئے اور واپس آ کر کے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ و فی المسجد راقد، کہ اللہ کے نبی وہ مسجد میں سو رہے ہیں، مسجد میں آرام کر رہے ہیں، قیلولہ کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے، وہ مسجد میں آرام کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ناظرین اکرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر باہر نکلے تو کہاں گئے؟ کیا وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے؟ کیا انہوں نے کوئی غلط اقدام کیا نکل کر جانے کے بعد؟ حتیٰ کہ وہ رسول کے گھر کو بھی نہیں گئے۔ علماء کہتے ہیں رسول کے گھر کو بھی نہیں گئے یہ کہنے کے لیے کہ آپ کی بیٹی نے ایسا ایسا کیا یا ایسا مسئلہ ہوا، ایسی پریشانی ہوئی، رسول کے گھر کو بھی نہیں گئے، جو کہ آپ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے سسر ہیں، اور آپ کی پرورش آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی۔ اس کے باوجود علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے گھر نہیں گئے، مسجد چلے گئے، جو کہ اللہ کا گھر ہے۔ پریشان لوگوں کی پریشانیاں اس میں ختم ہوتی ہیں، سکون و اطمینان انسان کو ملتا ہے، مسجد کو چلے گئے۔
اور وہاں جا کر کے سو گئے. دوپہر کا وقت تھا، وہ سونے کا وقت تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سو گئے. ناظرین اکرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان غصے سے نکل جائے، غصے سے پہلے نکل جائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نکل کر کچھ اور نقصان کرے، بلکہ نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ پریشانی زیادہ نہ ہو. اگر اسے لگتا ہے کہ میں نکل جاؤں گا تو اور بڑی پریشانی وہ کر دے گا، اسے چاہیے کہ وہیں پر کہیں خاموش بیٹھ جائے. نکلنے کا مقصد تاکہ غصہ نہ بڑھ جائے، نہ کوئی غلط حرکت نہ ہو جائے، کوئی اور پریشانی نہ ہو جائے، غلط اثر نہ ہو، آس پاس کے لوگ جمع نہ ہو جائیں. اس مقصد سے آدمی کو نکل جانا چاہیے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نکل کر کے وہ مدینہ سے باہر نہیں چلے گئے، یا رسول کے پاس نہیں آئے، یا لوگوں کے پاس نہیں گئے، یا اپنے ساتھیوں کے پاس نہیں گئے. اللہ کے گھر آ گئے اور آ کر کے وہ آرام کرنے لگے، سو گئے. سونے کا وقت تھا، آرام کرنے کا وقت تھا، آرام کرنے لگے. تو ناظرین کرام، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ وہاں سے نکل جائے اور کسی بہتر جگہ پر، جہاں وہ ذہنی طور پر سکون محسوس کرتا وہاں چلا جائے. وہاں جا کر کے وہ اس کے لیے جو میسر ہے، سونے کا وقت ہے، وہ تھوڑی دیر سو جائے. اگر وضو کر سکتا ہے وضو کر لے، نماز پڑھ سکتا ہے نماز پڑھ لے، قرآن پڑھ سکتا ہے قرآن پڑھ لے، جس سے اسے سکون ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ سو گئے، مسجد کے اندر سو گئے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مضطجع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے مسجد میں. وقد سقط رداؤه عن شقه، اور ان کی جو چادر تھی ان کے پہلو پر سے، ان کے کندھے پر سے ہٹ گئی تھی. واصابه تراب، اور انہیں مٹی لگ گئی تھی. اس لیے کہ ناظرین اکرام گھر سے باہر تھے. اس سے پتہ چلتا ہے انسان گھر کے باہر رہے گا تو اسے پورے طور پر حفاظت نہیں ملتی ہے. مسجد میں وہ، لیکن ان کے کندھے پر چادر ہٹ گئی، کیونکہ گھر ہے. اگر آپ اطمینان سے سونا چاہتے ہیں تو مسجد سونے کے لیے نہیں ہے. اطمینان سے مسجد عبادت کی جگہ ہے، آرام بھی ہو سکتا ہے، جائز ہے، لیکن انسان جو اطمینان سے نیند پوری کر سکتا ہے وہ اس کا اپنا گھر ہے، جہاں اس کے کپڑے، اس کا جسم، اس کی عزت و آبرو پوری طرح محفوظ ہے. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے ہیں، کندھے پر سے چادر ہٹ گئی ہے، مٹی لگ گئی ان کو. مسجد ہے، لوگ آئیں گے جائیں گے وہاں. اس سے پتہ چلتا ہے ناظرین اکرام کہ مستقل حل نہیں ہے کہ انسان گھر کے باہر جا کر کے سکون تلاش کرنے لگے. یہ مستقل حل نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ گھر جاؤں ہی نہ اور باہر ہی میں اپنا مسئلہ حل کروں. باہر ہی رہتا ہے وہ، باہر ہی کھاتا ہے، باہر ہی سوتا ہے، باہر سو رہے ہیں. دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ، علماء کہتے ہیں چادر ہٹ گئی. کیوں؟ کیونکہ گھر ہوتا ہے، وہاں انسان کی آبرو کی حفاظت کی جگہ ہوتی ہے، دروازہ بند ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والی تیسری آنکھ وہاں نہیں ہے، باہر کے لوگ نہیں جو عیب کو ظاہر کرتے پھریں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے داماد کے اوپر جو مٹی لگی تھی آپ اسے جھاڑنے لگے، صاف کرنے لگے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حد درجے تواضع اور بہت عظیم اخلاق ہے کہ آپ خود مسجد کو آئے. آپ سوچئے وہ رسول ہے اللہ کے. اگر آپ چاہتے تو اس انسان کو جس کو آپ نے تلاش کرنے کے لیے بھیجا تھا، جو تلاش کر کے خبر لے کر کے آیا کہ آپ کے داماد سو رہے مسجد میں، آپ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے جاؤ علی کو بلا کر لاؤ. آپ نے ایسا نہیں کیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ علی کے غصے میں اضافہ ہو، بلکہ آپ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ ان کے اوپر سے مٹی کو جھاڑنے لگے، صاف کرنے لگے. یہ محبت کا اظہار ہے. مٹی کو آپ صاف کر رہے تھے. کوئی آدمی ہمارے قریب ہو کر کے ہمارے جسم سے گندگی کو صاف کری، محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر سے مٹی کو صاف کر رہے تھے تاکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل میں کوئی غم ہے، کوئی غصہ ہے تو غصہ دور ہو جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے تھے قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، کہہ رہے تھے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ. تراب کہتے مٹی کو، ابو کنیت کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام عبداللہ تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ، ابو یہ کنیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عبد الرحمن تھا. تو اللہ کے نبی نے انہیں ایک نئی کنیت دی. کیا کنیت دی آپ نے؟ کہا ابو تراب. تراب کہتے مٹی کو. اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ.
ابو تراب اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ. یہ محبت کے لیے، پیار کے لیے آپ نے انہیں ایک اچھی بہترین کنیت دی. کہا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب. مٹی ہٹانے لگے، آپ نے انہیں کھڑے ہونے کے لیے کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غور کیجئے ناظرین اکرام، آپ نے حضرت علی سے نہیں پوچھا کیا بات کی پریشانی ہو گئی، کیا ہوا تھا تمہارے درمیان. نہ آپ نے بیٹی سے پوچھا. جب حضرت عائشہ نے، فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ناراضگی کے سبب نکل گئے، آپ نے نہیں پوچھا فاطمہ کیا وجہ سے ناراضگی ہوئی. کیونکہ بیوی شوہر کے درمیان یہ مسائل ہوتے ہیں ناظرین اکرام، چھوٹے موٹے مسائل چلتے ہیں. کوئی بہت بڑا حادثہ نہیں پیش آ گیا، آپس میں کبھی تکرار ہو جاتی ہے، کبھی ناراضگی ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے نہ اپنی بیٹی سے پوچھا، نہ علی سے پوچھا رضی اللہ عنہ، بلکہ محبت سے انہیں کھڑا کیا اور کہا کہ اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. مٹی کو آپ نے صاف کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کنیت کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنا پسند کرتے ہیں. کہتے ہیں میرے نزدیک سب سے پسندیدہ نام جو ہے وہ ابو تراب ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی آدمی مجھے اس نام سے پکارے، ابو تراب کہے، کیونکہ رسول نے مجھے وہ کنیت دی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے ناظرین اکرام کہ میاں بیوی کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیے سبحان اللہ، انہوں نے نہیں بتایا کیا ہوا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی اپنی بیوی کی. نہ رسول نے ان سے پوچھا کتنا بہترین گھرانہ ہے، کتنا پاکیزہ یہ ماحول ہے، کتنی عمدہ اور شاندار یہ تربیت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر گئے. اس سے پتہ چلتا ہے ناظرین کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کے نکاح کے بعد بیٹی کی حال چال کو جانے، اس کی زیارت کرتا رہے، ملاقات کرتا رہے وقتاً فوقتاً. اور وہیں پر اسے چاہیے کہ ان کے درمیانی معاملے کے اندر داخل ہو کر کے اس معاملے کو کبھی بگاڑنے کا سبب نہ بنے. اللہ کے نہیں، ملاقات کے لیے تو گئے، لیکن جب پتہ چلا کہ پریشانی ہے، آپ نے اسے حل کرنے کا سب سے اچھا راستہ تلاش کیا. آپ خود آئے اور بڑی محبت کے ساتھ آپ نے ان کو اٹھایا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ اسوہ، یہ نمونہ ہم سب کے ناظرین اکرام بہت سارے سبق رکھتا ہے، بہت سارے فوائد ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے اس عمل سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے بہت سارے فوائد اور عبرتیں ہمارے سامنے ہیں. لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے اس واقعے پر اور نصیحت لینی چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو جو کچھ ہم نے سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.